बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रोग्राम अफ़ग़ानिस्तान से मुतालिक है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान का ट्रैक 2 डायलॉग हुआ है, गैर हुकूमती मुज़ाकरात थे, जिसमें शिरकत के लिए अफ़ग़ानिस्तान से भी एक वफ़द आया है और उस वफ़द के 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका तारुफ़ कराता हूँ। अब्दुल हकीम मुजाहिद साहब, जो अफ़ग़ान अमन कौंसिल यानी हाई पीस काउंसिल के मजलिस शामिला के रुकन है। मुजाहिद साहब, शुक्रिया आपका। मुजाहिद साहब के साथ अफ़ग़ानिस्तान के शुमाली सूबे कुंदूज़ के से रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर कमाल साफ़ी साहब हैं, आपका भी शुक्रिया। साफ़ी साहब के साथ हमारे जी न्यूज़ के कुलीग फ़खर काका खेल हैं, जो अफ़ग़ानिस्तान को भी कवर करता रहा है और पाकिस्तान के कबायली इलाकों के बारे में भी रिपोर्टिंग उन्हें की है। शुक्रिया आपका भी फ़खर साहब। मुजाहिद साहब, आपसे शुरू करते हैं। और इन मुज़ाकरात से पहले ज़ल्मे खलीज़ाद ने तो यहाँ तक कह दिया था कि शायद ये आखिरी दौर हो, यानी वो मुतमईन है कि किसी नतीजे पे पहुँच सकते हैं, और तालिबान के भी इस तरह इशारे मिले हैं। अफ़ग़ानिस्तान में क्या उम्मीदें हैं कि ये जो मुज़ाकरात कतर में अक्टूबर से शुरू हुए हैं, क्या लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरखान साहब, सबसे पहले आपको और आपके अमली को और आपके जो टेलीविज़न के देखने वाले हैं उनको अपने सलाम व एहतराम कहते हैं। साथ साथ ये भी कह सकता हूँ कि ये जो डायलॉग है अफ़ग़ानिस्तान तालिबान के और यूएस गवर्नमेंट या उनके डेलीगेशन जो एम्बेसडर खलीलज़ाद लीड करते हैं, ये उसके काफ़ी पेशरफ्त हो गया और अफ़ग़ानिस्तान के लोग उससे काफ़ी पुरुम्मीद हैं। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर ऑल दिस डायलॉग्स। उनके कहने के मुताबिक हर दोनों अमेरिकन डेलीगेशन और तालिबान दोहा बेस्ड पॉलिटिकल ऑफिस के मुताबिक अब कि उनके 90% प्रोग्रेस हो चुका है। 90% उनके काफ़ी प्रोग्रेस एंड पेशरफ्त हो गया है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर अफ़ग़ानिस्तान के लोग, अफ़ग़ानिस्तान के पॉलिटिशियंस, अफ़ग़ानिस्तान के मुख्तलिफ लीडर्स काफ़ी उनके लिए पुरुम्मीद हैं कि उनके नतीजे में अफ़ग़ानिस्तान में अमन आ जाएंगे और साथ साथ जो ख़ारजी अफवाज हैं उनके इनखला शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब्दुल हकीम मुजाहिद साहब, क्या ख़याल है आपका कि अगर किसी स्टेज पे तालिबान और अमेरिका का मुआहिदा हो जाता है तो हम समझ सकते हैं कि मसला अफ़ग़ानिस्तान हल हो जाएगा, जंग ख़त्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं। वहाँ पे 3-4 इश्यू हैं। एक ये कि खारजी अफवाज के इनखला है अफ़ग़ानिस्तान में से, दूसरा तालिबान की तरफ से अमेरिकन गवर्नमेंट को ये गारंटी देना है कि अफ़ग़ानिस्तान के जो सरज़मीन है वो किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे। और तीसरा इश्यू है कि अफ़ग़ान तालिबान अफ़ग़ानिस्तान के पॉलिटिशियंस, अफ़ग़ानिस्तान के गवर्नमेंट, अफ़ग़ानिस्तान के मुख्तलिफ ट्राइबल लीडर से उनके इंट्रा डायलॉग मुज़ाकरात हो जाएंगे और उस मुज़ाकरात के दरमियान अफ़ग़ानिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे बात होंगे और आइंदा जो सबसे ज़्यादा मुहिम है और इम्पॉर्टेंट है वो सीज़ फायर है। किस तरह सीज़ फायर अफ़ग़ानिस्तान में आ जाए। तो ये 2 इशू में ग़ालिबन यहाँ पे कुछ तवाफ़ुक़ हो सकता है और दूसरा दो इशू जो है जो इन अफ़ग़ान मुज़ाकरात इंट्रा अफ़ग़ान मुज़ाकरात जो हैं डायलॉग है और आतिशबाज़ की बात है या सीज़ फायर की बात है, वो बाकी रहेंगे। वो सबसे मुश्किल मरहला वही होंगे जो अफ़ग़ानिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में बात हो जाएंगे। ठीक है। इंजीनियर कमाल साफ़ी साहब, जिस तरह मुजाहिद साहब ने कहा कि जो सीज़ फायर है, जंग बंदी है, ये एक अहम एलिमेंट है
اور امریکہ کا یہ مطالبہ رہا بھی ہے کہ طالبان سیز فائر کرے، لیکن طالبان کہتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ بین الافغانی مذاکرات میں یہ ہوں گے، یہ مسئلہ وہاں پہ آئے گا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ چونکہ آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغان جو حکومت ہے وہ ذہناً تیار ہے کہ اگر کل ایک معاہدہ ہوتا ہے، جس طرح اشرف غنی صاحب نے کل کہا کہ یہ تفصیلات اس وقت ہم شیئر کریں گے لوگوں سے جب وہاں معاہدہ ہو جائے اور بعد میں افغان حکومت کے ساتھ، تو افغان لوگ مطلب حکومت مطمئن ہے کہ جو وہاں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے افغانستان کے لوگوں کی طرف سے پاکستان کے لوگوں کو اور پورے سیٹ اپ کو سلام، احترامات۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر امریکنز طالبان کے ساتھ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ان میں ایک نمایاں شرط یہ ہے کہ بین الافغانی مذاکرات شروع ہونے ہیں جی، اور بہت ساری چیزیں جزیات میں باٹم لائن تک بین الافغانی مذاکرات میں حل ہو جائیں گے، جی ہم امید رکھتے ہیں۔ جہاں تک ہماری پریزنٹ حکومت کا تعلق ہے، پریزیڈنٹ غنی نے بار بار کہا ہے، بار بار اس کو ایشور کیا گیا ہے اس کی طرف سے کہ ہم بلا قید و شرط مذاکرات میں جانا چاہتے ہیں، پر مذاکرات کے ٹیبل پہ پھر ہم اپنے کنسرنز اور جو ہمارے ڈیولپمنٹس ہے، جو ہمارے 18-19 سال کی اچیومنٹس ہے مختلف سیکٹرز میں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے جائیں گے طالبان کے ساتھ۔ یعنی ہم نہیں چاہتے کہ ہم سٹیپ بیک ہو جائے یا پھر سکوئر ون میں چلے جائیں اور پھر صفر شروع کر لیں۔ تو حکومت نے تو ظاہری طور پہ ہمیشہ اپنی تیاری اور اپنے جو ہے آمادگی وہ ظاہر کی ہیں، اس پہ تو ہم شک نہیں کرتے، پر یہ جو ہم پارٹیکولر جنکچر آف سچویشن میں ہیں، ایک طرف الیکشن کمپینز پیک پہ ہیں، دوسری طرف پیراللی یہ پیس پروسیس جا رہا ہے، پیک پہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے دونوں پروسیس۔ اگر تو ہم بہت جلد ہی سے اس پہ نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، امریکنز اور طالبان، اور وہ گڈ نیوز ہمیں سناتے ہیں، تو اس کا ڈیفینیٹلی ایفیکٹ ہوگا الیکشن پہ۔ ہاں چلو یہی سوال کر رہا، آپ کے خیال میں اگر الیکشن کا وہ تو بتائے کس طرح ایفیکٹ ہوگا، اور افغانس کیا تسلیم کر لیں گے کہ اگر وہاں کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کی تفصیل ابھی نہیں معلوم کسی کو، تو الیکشن ملتوی ہونے کے لیے افغان تیار ہو جائیں گے کہ چلو پیس، کیونکہ خلیل زاد کہتا ہے کہ جی ٹاپ پرائرٹی وہ ہے، بنیادی ترجیح جو ہے وہ امن ہے۔ صدر اشرف غنی کا جو میں نے کہا رات کو بھی اس کا بیان تھوڑا سا کلیئر نہیں تھا، اس نے کہا کہ الیکشن بھی چاہتے ہیں اور امن بھی چاہتے ہیں، تو یہ کوئی کنفیوژن سی ہے۔ دیکھیں، میں نے کہا نا اس پارٹیکولر جنکچر آف سچویشن میں، اس سیناریو میں یہ کنفیوژن ڈیفینیٹلی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سٹیج پہ پریزنٹ کرنٹ گورنمنٹ آف افغانستان اور امریکنز اور طالبان کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ ابھی صرف دو سیگمنٹس، امریکنز اور طالبان آپس میں بات کرتے ہیں، اور جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے تو گورنمنٹ نے تو اپریشیٹ کیا ہے پیس پروسیس اور ڈائلاگ، اور اس کو انکریجمنٹ کے لیے بھی بہت سارے سٹیٹمنٹس آئے ہیں، لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ وہ یہ ہے کہ ہم ایک اندھیرے میں ہیں، یہاں پہ کلیئر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر امریکنز اور طالبان ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں پھر بین الافغانی مذاکرات شروع ہونے ہیں، اس سٹیج پہ اب یہ کسی کو کلیئر نہیں ہے، کسی کی طرف سے بھی کلیئر نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے، کس طرح ہوں گے، ریزلٹ آئے گا کس طرح آئے گا، کوئی اس کو ایکسیپٹ کرے گا نہیں کرے گا، اور پھر انٹرنلی بھی گورنمنٹ کے اندر دو کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو ایک کرنٹلی پریزیڈنٹ ہے اور ایک چیف ایگزیکٹو ہے،
اور دونوں ابھی گورنمنٹ میں ہیں اور پہلے سے ان کے اختلافات رہے ہیں اور ابھی بھی جو پچھلے ان کے بیانات آ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے کہتے ہیں کہ یہ کرے گا، یہ وہ کرے گا. تو ایسی صورتحال میں کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہیں اور یہ اس وقت کلیئر ہو جائیں گے جب دوحہ سے کیا وہاں سے کوئی. اچھا کاکا خیل صاحب، یہاں جو ڈائیلاگ ہو رہے تھے تو اس میں بار بار ایک بات آئی افغان سائڈ سے، اور ان کی سوچ درست بھی ہو سکتی ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں کہ پاکستان افغان طالبان کو گورنمنٹ کے ساتھ بٹھائیں، افغان حکومت کے ساتھ پھر پاکستانیوں کا موقف تھا جو وہاں شرکاء تھے کہ پاکستان کا کنٹرول یا انفلوئنس اتنا نہیں ہے کہ طالبان کو. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کا کتنا وہ جو رول ہے یا رول ہو سکتا ہے یا واقعی پاکستان طالبان کو بٹھا سکتا ہے کابل کے ساتھ؟ دیکھیں خان صاحب، جو سب سے اہم بات تھی جو شروع سے ہی چل رہی تھی اور جو بڑا سوال تھا کہ افغانستان کے اندر واکمن کون ہے، جب بھی ڈائیلاگ کی بات ہوتی تھی کہ کس کے ساتھ مذاکرات کریں، کابل گورنمنٹ آگے بڑھتی تھی تو طالبان کی جانب سے یہ ایکسکیوز آتا تھا کہ جی وہاں پر تو امریکن کے پاس پاورز ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہے، وہ آگے آئے. جو دیگر جو مجاہدین رہنما تھے فارمر، وہ جب بات کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اندر سے آوازیں اٹھتی تھی کہ بھئی یہ تو چلے ہوئے کارتوس ہیں، ہمیں اصل طالبان حکمران جو تحریک ہے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی. اس نتیجے پر بہت دیر آئے درست آئے امریکہ اس نتیجے پر پہنچا کہ بالآخر ہمیں آمنے سامنے بیٹھنا چاہیے، جن کے پاس جن کا اختیار ہے وہ ہونا چاہیے. جہاں تک پاکستانیوں کا یا پاکستان کا طالبان کے اوپر ان کی گرفت ہے، اس حوالے سے جو ماضی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ بالکل روبوٹ کی طرح جو الزام لگتا تھا کہ وہ کہیں گے کہ بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں، میرے خیال میں یہ گزشتہ 10-15 برسوں کے اندر اس میں کافی کمی آئی ہے. اب سٹیک ہولڈر تہران بھی ہو گیا ہے، ماسکو بھی ہو گیا ہے، گریٹ برٹن بھی ہو گیا ہے، اب بہت سارے ہو گئے اور بہت سارے لوگ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں. ابھی حال ہی میں انہی مذاکرات کے دوران طالبان کا وفد ازبکستان کے دورے پر گیا، جہاں پر ان کی پذیرائی ہوئی اور وہ جو ماضی کے پڑوسی ممالک کے ساتھ جن کو جس طریقے سے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اب ویسا نہیں ہے. اور اگر آپ اس وقت جو دوحہ کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس سے قبل بھی طالبان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے لیکن وہ نہیں آئے، اس دوران ہم نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ طالبان کو کہا گیا کہ وہ سعودی عرب کے تھرو آئے، لیکن طالبان نے انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں، بس دوحہ کے ساتھ جو بات ہوئی ہے عالمی سطح پر پاکستان جتنے بھی ممالک ہیں دوحہ ہی بیچ میں رہے گا. تو اس طرح اندھی تقلید تو وہ نہیں کر رہے، لیکن البتہ اس وقت جو دوحہ سے ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ جو ٹیکنیکل کمیٹیز تھیں جن کی طرف اشارہ کیا مجاہد صاحب نے بھی کہ وڈرال کی کیا صورتحال ہوگی، اس طرح سیز فائر کی کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق عید سے قبل ہی ایسے اشارے ملنے لگے تھے کہ شاید عید الفطر کی طرح جو 2018 میں ہوئی تھی عید الاضحیٰ پر بھی ایک ٹوکن سیز فائر کیا جائے، اور غیر اعلانیہ قسم کا سیز فائر ہم نے دیکھا کہ طالبان کی طرف سے کوئی بڑا اٹیک نہیں ہوا، لیکن بدقسمتی سے افغان حکومت کی طرف سے اور جو دیگر فورسز ہیں ان کی جانب سے طالبان کے بقول عام آبادی کو نشانہ بنایا گیا. تو مذاکرات اور اس کے بیچ میں ایسے لگتا ہے کہ اب بھی کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن کی طرف جو آپ جس کا اشارہ کیا کہ ختمی ہے، لیکن اس کے باوجود زلمی خلیلزاد نے ایک بار پھر کابل جانا ہے اور کابل حکومت بہرحال ایک سٹیک ہولڈر ہے. ایک وقفے میں جاتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہے عبدالرقیب مجاہد صاحب. افغان حکومت کو کبھی کبھی گلا شکوہ ماضی میں رہا ہے کہ انہیں ایک تو مذاکرات کے عمل سے باہر رکھا گیا، ایسی بھی شکایتیں میڈیا میں کبھی کبھی آتی رہی کہ ان کو زیادہ معلومات فراہم نہیں کی جاتی. تو جو امن کونسل ہے، ہائی پیس کونسل، جس کے آپ مجلس شورا کے رکن بھی ہیں اور کافی عرصے سے آپ امن کونسل کے ممبر ہیں، کیا ایک رول بتائیں امن کونسل کا، اور کسی سٹیج پہ زلمی خلیلزاد سے آپ لوگوں کی میٹنگز ہوتی ہے، بتایا ہے کہ طالبان کے ساتھ وہ اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں؟
طاہر خان صاحب اس وقت سے جب مذاکرات طالبان اور US گورنمنٹ کے درمیان شروع ہوئے اسی وقت سے امبیسڈر خلیلزاد کے جو کافی ایکسپیرینسڈ ڈپلومیٹ ہے وہ ہر وقت جب دوحی سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر کابل آتا ہے. کابل میں نئی کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ان کے لیڈرشپ کے ساتھ سارے جزیات میں بات چیت کر لیتا ہے اور ان کو شریک کر لیتا ہے. ساتھ ساتھ امن کونسل یا ہائی پیس کونسل سے بھی ان کے مذاکرات ہوتے ہیں. ان کے ان سلسلے میں جو معلومات لازمی ہے ان کو دے دیا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ افغانستان میں جو پالیٹیشنز ہے یا ٹرائبل ایلڈرز ہے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوتے ہیں. تقریباً افغانستان کی سوسائٹی سے افغانستان کے لوگوں کے مختلف طبقات سے ان کی مشورے ہوتے ہیں. خصوص کے ساتھ افغانستان کا حکومت اور امن کونسل کے ساتھ ان کی کافی بات چیت ہوتے رہتا ہے. اس سلسلے میں مشاورت ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ معلوم بھی ہے مشاورت ہوتی ہے کہ کچھ جو چیزیں ہو رہی ہے کیا وہ افغانس کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ کیونکہ یہ بھی ایک عجیب سا ہے کہ افغان حکومت اس وقت تک باہر ہے. ٹھیک ہے طالبان کا مطالبہ رہا ہے لیکن ایک مشکل مرحلہ تو ہوگا نا کہ ایک اہم سٹیک ہولڈر سرے سے معاملے میں اکتوبر سے جب شروع ہوا ہے. اس سے پہلے جولائی میں جب امریکی نائب وزیر خارجہ کی پہلے وہاں گئی تھی ایلس ویلس, تو کیا مطلب ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے وہاں افغانستان کے اندر؟ تو اس سلسلے میں امبیسڈر خلیلزاد جو ایک فارمولہ ہمیش تکرارن بتاتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ 4 ایشو میں سے اگر ایک ایشو پہ بھی توافق نہ ہوگی تو ایک ایشو میں توافق نہیں ہوں گے. تو یہ کہتا ہے کہ جب تک افغان گورنمنٹ, افغان پالیٹیشنز, افغان ٹرائبل لیڈرز اس میں داخل نہیں ہوں گے تو کوئی بھی توافق, کوئی بھی اگریمنٹ US گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان اگر ہو جائے تو وہ نیل ہو جائیں گے, تو اس کی کوئی اعتبار نہیں ہوگی. اس لیے ان کی کہنا یہ کہ ہمیں افغانستان میں امن لانا چاہتا ہے. اگر کوئی بھی پارٹی امن مذاکرات سے باہر رہ جاتا ہے تو اس میں جیسی 2001 میں ایک غلطی ہو گئی ہے کہ جرمنی میں طالبان اور حزب اسلامی اس اگریمنٹ سے باہر ہو گیا, افغانستان میں امن نہیں لا سکتے. تو آپ کے خیال میں وہ والا ایگریمنٹ غلط تھا؟ وہی اگریمنٹ غلط تھا. خلیلزاد مسلسل کہتے رہتا ہے کہ وہاں پہ جو ہم نے غلطی کیا یہ غلطی دوسری مرتبہ تکرار نہیں ہوگی. یہاں پہ جو امن اگریمنٹ آتا ہے, امن توافق آتا ہے, تو اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ the government of Afghanistan and including the tribal leaders they will be there in the agreement. تو یہ اس میں کافی اصرار کہتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی مذاکرات سے باہر نہیں ہوگی, کوئی بھی پارٹی پولیٹیکل سیٹلمنٹ سے باہر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. انجینئر صافی صاحب, جب روسی گئے تھے, سوویت یونین افغانستان کو چھوڑ کر گئے تھے تو پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی. کیا افغانستان میں اسی طرح دوبارہ سول وار کے, آپس کی لڑائی کے خدشات ہیں کہ اگر امریکہ کسی سٹیج پہ مطلب ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جانا ہے, ابھی تک تو کلیئر پوزیشن سامنے نہیں آ رہی. ڈونلڈ ٹرمپ کے 2-3 بیانات, جو 2 دن پہلے بیان تھا کہ نہیں جی ہم تو سارے فوجی نہیں جائیں گے, انٹیلیجنس رہیں گے, اور پھر یہ بلکہ اس وقت شکوک کا اظہار بھی کیا ہے کہ شاید ٹروپ فورسز کے معاملے پہ معاہدہ ہے نہ ہو جائے. تو آپ کے خیال میں اس طرح خدشات ہیں اگر غیر ملکی جاتے ہیں تو پھر کہیں آپس کی لڑائی تو نہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے جس طرح مجاہد صاحب نے ذکر کیا, ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب مجاہدین وار جب ہم لڑ رہے تھے اور اس میں بہت ساری متحدین تھے, ہمارے سب سے زیادہ نزدیک متحد اس میں پاکستان تھا اور ویسٹرن ورلڈ, امریکہ سارے. تو جب مجاہدین فاتح بن گئے کابل کے تو ساروں نے قطع تعلق کر دیا مجاہدین کے ساتھ.
جتنے بھی ویسٹرن متحدین تھے ایز ویل ایز پاکستانی متحدین, پاکستان اور سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس کا کیا ہوا, خانہ جنگی شروع ہو گئی. اور میرے خیال میں اس خانہ جنگی کا جو ہے نا منفی اثرات ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں سارے ریجن میں. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم سفر ہو رہے ہیں, سارے سفر ہو رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ جتنی بھی ریلیونٹ اور ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز ہے اس جنگ کا یا اس کانفلکٹ کا جو ریجن میں ہے, کوئی بھی اسٹیک ہولڈر اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ ہم افغانستان کی 90s کو سیم ایکسرسائز کر لے اور پھر افغانستان خانہ جنگی میں چلا جائے. دوسری بات, ریجنل سچویشن کو دیکھ کے اور پھر انٹرنیشنل سچویشن کو دیکھ کے, سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, پیسیفک, ویسٹرن ورلڈ, ان ساروں کو دیکھ کے میرا نہیں خیال کہ امریکنز جتنی مشکل سے آئے ہیں اور جتنا ٹریلینز میں انہوں نے یہاں پہ خرچی کر دیے ہیں, اور اس کے متحدین ان کے ساتھ آئے ہیں نیٹو کے نام پہ, اس نام پہ, اس نام پہ, یونائٹڈ نیشن کے نام پہ, میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا یہاں پہ انویسٹ کر کے ہر سیکٹر میں فزیکلی منی, ان کے بچے ہمارے گئے, ان کا خون بہہ گیا یہاں پہ, اور ان کے دو کل مرے ہیں, ان کی بدنامی دنیا کی, بھئی آپ لوگ کرتے کیا ہوں یہ وہ. میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ جائیں گے. تو اگر نہیں چھوڑتے اور طالبان کہتے کہ سب نے جانا ہے, کانٹریکٹر بھی جائیں گے, ان کے جو ٹھیکیدار ہے اور جو جس شکل میں بھی ہے, طالبان کا یہی بیان آتا ہے, تو وہ پھر کیا ہوگا؟ یعنی دیکھیں یہ اصل میں اس کو ہم بولتے ہیں افغانستان لوکل لینگویج میں چنا بازی. یعنی آپ جس طرح بارگیننگ ہوتا ہے, آپ کوئی چیز خرید لیتے ہیں یا آپ کسی جرگے میں جاتے ہیں تو مختلف پارٹیوں کی طرف سے بڑے لیول سے شروع ہو جاتا ہے بارگیننگ, پھر آخر ایک جا کے وہ لیول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب بہت سارے اور بھی لیڈرز اور بھی سیگمنٹس, پولیٹیکل سیگمنٹس کہتے تھے اگر افغانستان میں ایک خارجی بھی ہے تو ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, حالانکہ وہ اس طرح نہیں ہوا. جی ٹھیک ہے نا, اس طرح نہیں ہوا. میرا نہیں خیال کہ طالبان بھی 100% اس پوائنٹ پہ آ کے ٹک جائیں گے, جم جائیں گے کہ بھائی سارے فارنرز نے جانا ہے اور کنٹریکٹر نے جانا ہے اور سول سیٹ اپ نے بھی جانا ہے. میرا نہیں خیال. اور میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک ہے جہاں پہ فارن سول وہ نہ ہو, انوالومنٹ نہ ہو, ٹریڈ کی شیپ میں یا پاور کے شیپ میں یا بارڈرز یا بائیلیٹرل ریلیشنز. میرا نہیں خیال. اور ہم اکیلا کر کے نہ کیا کریں گے آخر وہاں پہ. ہمیں پوری دنیا کی ضرورت ہے اور دنیا کو ہماری ضرورت ہے. ہم ایک بہت زیادہ اہم, بہت بڑے اہمیت کے حامل اسٹریٹجک لوکیشن رکھتے ہیں. ہم دروازہ ہے سینٹرل ایشیا, جنوبی ایشیا میں. امریکہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا جب آیا ہوا ہے پورا. امریکہ کی یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ انڈیا ایک ایمرجنگ پاور ہے, بہت ایک ایلیپنٹ. یہاں پہ چائنا ہے, یہاں پہ رشیا بہت نزدیک ہے, اور رشین کی جو الائز کنٹریز ہے جو ابھی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے میں ناردن افغانستان سے بلانگ کرتا ہوں, ہمارے ناردن بارڈر پہ افغانستان میں, ناردن بارڈر پہ وہاں پہ ابھی تک رشین ملٹری تاجکستان کے ساتھ ہیں. یہ نہیں ہے صرف ایک ہی سیگمنٹ جو بولے اور وہ لوگ سب قبول کریں. میرا نہیں خیال. صحیح ہے. کاکا خیل صاحب, کچھ لوگوں کا خیال ہے افغانستان میں کہ صرف طالبان نہیں ہے وہاں پہ, افغان حکومت کے اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ 20 یا 21 تک گروپس ہیں. ان کیس کے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, سیز فائر بھی کسی سٹیج پہ جنگ بندی بھی ہو جاتی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ طالبان اور امریکہ اور پھر افغانوں کے آپس میں معاہدے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں انسٹیبلٹی ہوگی, داعش اور دیگر جو گروپس بتائے جاتے ہیں وہ ایک خطرہ رہے گا؟ جی بالکل. جس طرح انجینئر صافی صاحب نے بھی کہا کہ رشین ٹروپس بالکل دریائیوں کے اس پار کندوز میں, اور خصوصاً گورنو بدخشان کا جو علاقہ ہے وہاں پر تو باقاعدہ چائنا, رشینز اور جو مقامی تاجک ٹروپس ہیں وہ ایکسرسائز کرنے لگے ہیں, اور ان کو بھی اس خطرے کا احساس ہے. کندوز میں سے قبل کافی حد تک ان کی پریزنس کو محسوس کیا گیا, اور اس کے بعد طالبان نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی, لیکن اس وقت بھی ان کا جو کنسنٹریشن ہے وہ نارتھ کے ایریا میں ہمیں بدخشان اور پھر پاکستان کے سے منسلک ننگرہار کے بعد اس وقت بھی کنڑ کے اندر طالبان اور داعش کے بیچ کے اندر جڑ پہ جاری ہے. جہاں تک جو پوسٹ
एग्रीमेंट सिचुएशन है जिससे पूरा खतरा बशमूल पाकिस्तान, जैसा कि आपने सवाल किया कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल होगी, इस वक्त वाशिंगटन, काबुल और बीजिंग, मास्को सब में यही बातें हो रही हैं कि अमेरिका, ट्रंप की जिस तरीके से पॉलिसी हैं वो शायद लिपस्टिक विदड्रॉल, जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लिपस्टिक विदड्रॉल, जो वहाँ के थिंक टैंक्स इस्तेमाल करते हैं कि नहीं बस ही सुर्खी लगाकर जल्द से जल्द इस जगह से छुटकारा पाना है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। जिस तरीके से इंजीनियर साहब ने भी इसका हवाला दिया कि रशिया के बाद वो फौरी तौर पर निकल गए। देखें, शुरू दिन से ही अगर आपकी अमेरिकन और वेस्ट की पॉलिसीज़ देखें, उन्होंने अफ़गानिस्तान को एक प्रोजेक्ट की नज़र से देखा। परूजा, हर जगह आप जाएं, ना कोई इदारा इन लोगों ने बंद नहीं दिया, ना खुद जो अफ़गान नेशनल आर्मी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल था अगर इन 10 सालों में ये सिर्फ मिली उर्दू यानी अफ़गान नेशनल आर्मी के ऊपर ये फोकस करते तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। जो इतनिक डिवीज़न थी उसकी, जो रशियन वॉर से अफरासियाब खटक साहब, दीगर जो इंटेलेक्चुअल थे, वो कह रहे थे कि पहले मिली उर्दू को आप मजबूत करें, लेकिन बदकिस्मती से उनको भी बतौर प्रोजेक्ट लिया गया। और इस वक्त ट्रंप जो दोहा से और जो यहाँ पाकिस्तान में लोग बात कर रहे, वो कह रहे हैं कि ट्रंप हर हाल में अपने इलेक्शन से पहले इस बात से छुटकारा पाना चाहते हैं। और जिसके बाद वहाँ खुद काबुल से ये बातें हो रही हैं कि अमेरिका दागिश को, खुद अफगान प्रेसिडेंट करज़ई साहब ये कह चुके हैं कि दागिश को अमेरिका की सपोर्ट हासिल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब एक ब्रेक पे जाते, दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। अब्दुल रकीब मुजाहिद साहब, आप अमन कौंसिल के बड़े सीनियर मेंबर हैं। आपकी नज़र में, आपकी कौंसिल की नज़र में मसले का हल क्या है? अफ़गानिस्तान के 40 साल से जंग है। साफ़े साहब भी थोड़े से ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो ये ट्रूप फ़ौजियों के जाने का, ना जाने का, और काका खिल साहब के साथ भी थोड़े ख़दशात हैं। क्या हल है और क्या वो हल यानी अचीव हो सकता है? ताहिर खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अफ़गानिस्तान में जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़, अगर उसको मद्देनज़र नहीं रखते हैं तो अफ़गानिस्तान में कोई अमन नहीं आ सकता। क्या है हक़ाइक़? तो क्या इसके हक़ाइक़ क्या है जी? तो इस बुनियाद में मैं कहता हूँ कि देयर आर 3 ग्राउंड रियलिटीज़: अफ़गान गवर्नमेंट, the Taliban forces, and the international community led by the United States. तो ये 3 ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आज तक तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के दरमियान जो लेजिटिमेसी और मशरूइयत की जो जंग लड़ रहा है, उसको इतना अंदाज़ा में नहीं होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं उनको नुकसान न हो जाए। तो मेरे ख़्याल में ये तीनों चीज़ें मद्देनज़र रखती हुई ऐसी पॉलिटिकल सेटलमेंट आना चाहिए जो तीनों के लिए काबिल कबूल है। तालिबान एक पावर है अफ़गानिस्तान में, दुनिया ने कबूल कर लिया और दुनिया ने उस पर एतराफ़ कर लिया। अफ़गान गवर्नमेंट एक अभी बरसर इक़्तिदार एक क़ुव्वत है, एक हुकूमत है जो दुनिया ने रिकगनाइज़ कर रखा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो US लीड कर रहा है, तो उनकी भी मौजूदियत अफ़गानिस्तान में इकनॉमिकली, इक़्तिसादी लिहाज से अफ़गानिस्तान के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। गर्चे अफ़गानिस्तान की जो फॉरेन ट्रूप्स है, कोई भी उनकी तरफदार नहीं कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकन अफवाज या किसी और मुल्क की अफवाज अफ़गानिस्तान में हो, इसलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान के लिए कोई अच्छाई और खूबी नहीं लाए, बल्कि गरीब आवाम को, मासूम आवाम को ज़्यादा लोगों की सोच है। बिल्कुल ज़्यादा लोगों की सोच है कि अमेरिका की फ़ौजी हैसियत से अफ़गानिस्तान में नहीं होना चाहिए,
वले अमेरिका की जो इक़्तिसादी हमकारी है, अमेरिका की जो पॉलिटिकल कोऑपरेशन है, वो अफ़गानिस्तान के नहीं कि अफ़गानिस्तान लोगों के लिए ज़रूरत है बल्कि दुनिया के लिए ज़रूरत है। अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान में इक़्तिसादी लिहाज पे नहीं, दुनिया अफ़गानिस्तान से मदद नहीं कर सकते। अगर दुनिया की मदद नहीं होते अफ़गानिस्तान दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल सेटलमेंट सियासी तस्वीर अगर अफ़गानिस्तान में होगी, तवाफ़ुक़ होगी, तो ये तीनों अनासिर मद्देनज़र रखती हुई एक तवाफ़ुक़नामा या एक मसालतनामा होना चाहिए। ठीक है, मुझे साहब एक सवाल आपसे पाकिस्तान के रोल के बारे में भी पूछता हूँ, क्योंकि जो ट्रैक 2 डायलॉग में भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के रोल के हवाले से गुफ्तगू की गई और तलखियाँ भी हैं आपस में कभी कभी। पाकिस्तान का वाकई आप तालिबान के पाकिस्तान में सफ़ीर भी रहे हैं, आप तालिबान के अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी नुमाइंदे भी रहे हैं, आप इस नज़र से इत्तेफाक करते हैं कि तालिबान को गिरबान से पकड़ करके पाकिस्तान बिठा सकता है अफ़गान हुकूमत के साथ? बिल्कुल नहीं। मैं एक अफ़गान के हैसियत से जो अफ़गान नेशन की जो गुरूर है, जो ईगो है, जो अन्ना है, न अफ़गान जहाद के टाइम में न मुजाहिदीन किसी को तस्लीम हो गया, उनके ऊपर असर किसी मुल्क के हो गया, न तालिबान इसी पोजीशन में है कि किसी को असर कबूल कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि तालिबान पाकिस्तानी मदारिस में तरबियत हुई, या उनके असातिज़ा हैं, ये उनके स्टूडेंट्स रहा है, कुछ ना कुछ असर तो हो गए। लेकिन ये कि तालिबान पाकिस्तान की ज़ेर कमान हो, ये बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल में, ये गलत सोच है। साफ़ी साहब, गुज़िश्ता 17-18 साल में बहुत बड़ी तब्दीली आई है अफ़गानिस्तान में, नई नस्ल आई है और पार्लियामेंट है, आपका एक आईन है, दस्तूर है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप इंतखाबात लड़ कर के आए हैं, जवान है। हमने यहाँ पर बहुत प्रोग्राम किए अफ़गानिस्तान के हवाले से, मुसलसल करते हैं, इंतखाबात के दिनों में भी किए हैं, बाद में भी किए थे कि नए, जिस तरह आप एक जवान है, आप वहाँ पर अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हालांकि माजी में वो रिवायती सियासतदान आते थे पार्लियामेंट में। तो ये वाला एक नया निज़ाम जो है, नई सोच है, तालिबान इस सिस्टम का हिस्सा, तो अब अगर पीस डील होती है तो वो तो बनेंगे। क्या अफ़गान अवाम जो भी 17-18 साल में हुआ है, इसको रिवर्स चाहते हैं या इसकी वो दवाम चाहते हैं, कंटिन्यूएशन चाहते हैं? देखिए, नेचुरल सी बात है, आप घर बसाते हैं ना, तो आपकी दूसरी भाई, नाराज़ भाई के आने से आप घर को उजाड़ना नहीं चाहते, और ना नाराज़ भाई को भी ये कहना चाहिए और उसको भी ये नहीं करना चाहिए। जितनी भी हमने 18 साल में डेवलपमेंट से अचीवमेंट्स की है, वो मुफ्त में हमने नहीं किए, हम बार बार खून से नहलाए गए हैं। देखिए, हमारी स्कूलों पे अटैक हो गया, हमारे मस्जिदों पे अटैक हो गया। उस दिन काबल का वाक़या आपको याद होगा कि एक गरीब आदमी जो अपने हाथों से काम करता था, उसकी शादी पे अटैक हो गया और 60 से ज़्यादा बंदे शहीद हो गए। 63 और 134 के 150 के 180 तक जख्मी हो गए, बेगुनाह और बेगुनाह। गुनाह क्या है? इन्हीं कुर्बानियों को दे के हम कभी भी एक स्टेप बैक नहीं जाना चाहते, बीइंग अ नेशन। और मेरा ख्याल ये है कि अगर तालिबान आते हैं और ये जो सेटअप है, ये जो सिस्टम है, इसमें मर्ज हो जाते हैं, तो उनको भी इन 18 साल की कुर्बानियों का ख्याल रखना चाहिए। और वो तो कहते हैं हमने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, गैर मुल्कियों को निकाल रहे हैं। दी होंगे, मैं नहीं कहता, जंग मैं नहीं कहता, मैं उनके उस पर कंट्राडिक्ट नहीं करता, पर अब तो आ रहा है, निज़ाम में आ रहा है ना, सुलह हो रहा है, हाँ ठीक, रिकन्सिलिएशन हो रहा है, पॉलिटिकल सेटलमेंट में आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल में वो एटलीस्ट ये जो हमारा कॉमन एक वेल्थ कहें, कॉमन एक अचीवमेंट कहें। अब देखिए, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है
تو اس سے طالبان بھی مستفید ہو جائیں گے آئندہ کہ سسٹم کا حصہ بن کے. اگر ہم نے پارلیمنٹ بنایا ہے تو طالبان بھی الیکشن لڑ کے اسی پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, اسی کرسی پہ بیٹھیں گے. اگر ہم نے میڈیا اور یہ فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کو قانون میں لے آئے ہیں اور اس کو ہم نے قانون بنائے ہیں, اس پہ ہم عمل پیرا ہیں, تو طالبان بھی آئے کہ اس سے فائدہ اٹھائے. لیکن صافی صاحب معاف کیجیے گا, طالبان کے ترجمان سہیل شاہین سے میں نے خود قطر میں پوچھا جولائی میں کہ آئین بنا ہے, پارلیمنٹ ہے, سسٹم ہے, نظام ہے, کمزوریاں ہوتی ہیں, وہ پاکستان کے سسٹم میں بھی ہے, ایک ڈیموکریسی میں وہاں بھی ہوں گی. وہ کہہ رہے نہیں, آئین بنا ہے ان کے بقول وہ امریکی طیاروں کی سائے میں اور اس میں, اور ہم تو پہلے کبھی کبھی ترامیم کا کہتے تھے, اب تو کہتے ہیں کہ نیا آئین ہونا چاہیے. یہ کیسے پھر ایک سسٹم چلتا رہا؟ دیکھیں یہ تو جنرل کنسپٹ ہے ان کے پاس کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ امریکن کے سپورٹ سے ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. یہ جو ہم 9/11 کے بعد آئے اور وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی آ گئی, تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ یا افغانستان نظام سیٹ اپ کے ساتھ ہر سیکٹر میں سپورٹ تھا, اس میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ابھی بھی اگر دیکھا جائے, اگر کوئی بھی سیگمنٹ متحدین کو یا جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہے یا جو انوالوڈ پارٹیز ہے ان کو ڈینائی کریں گے تو ہر پارٹی مشکل میں جا سکتے ہیں. مثلا طالبان کے بھی ایفیلیشن ہے نہیں ہے, طالبان کا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ورکنگ ریلیشنز ہے, ایفیلیشن. ازبکستان چلے گئے, کتنا ان کو رسپیکٹ مل گیا, دوحہ میں, دبئی میں, اور روس میں, چین میں, ایران میں, روس میں, یہاں پاکستان میں, انڈونیشیا میں. اب اگر ہم مثلا ہم نہیں, افغان گورنمنٹ اگر اس طرف سے شرط لگائیں کہ بھئی آپ بھی کٹ آف کر لو سارا پوری دنیا سے, آپ ان پلانز میں ٹریول نہ کرو, آپ پاسپورٹ کو دے دو, آپ ویزا نہ لو, تو کیا ہے اس کا مطلب؟ صحیح. صافی صاحب, کاکا خیر صاحب, 1 منٹ سے کم وقت رہ گیا, آپ کو دیتا ہوں, جو بھی آپ نے بولنا ہے بول لیں. دیکھیں سب سے اہم بات تو ہے کہ اب حل کیا ہونا چاہیے. پروگرام کے آغاز میں ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ ایشو تھا اتھارٹی کا تھا. اب جو دونوں اتھارٹیز تھیں, امریکہ اور طالبان, جو بڑے فریقین تھے آپس میں, اب وہ آپس میں براہ راست بات کر چکے ہیں. لیکن اب یہاں اب کردار آتا ہے جرگمار کا کہ دونوں اپنی اپنی اتھارٹیز یعنی واک, جس طرح مجاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا پارلیمان کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, اب میرے اپنے خیال میں دونوں فریقین کو اپنا واک یا اتھارٹی اس فریق کو دینی چاہیے, اور اب ان کو آگے اس پر بات کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے, کیونکہ صرف 2 فریقین آپس میں بیٹھ کر یہ بات نہیں کر سکتے. فریقین اپنا اتھارٹی اب واک اختیار اب پیس امن کونسل کو دیں یا پارلیمان کو دیں یا مکس کو دے دیں, اور اس کے بعد جب واک ان کو مل جائے یہ جو فیصلہ کر لیں, پھر اس کے بعد دونوں فریقین رضامندی کر لیں. جہاں تک بات ہے, میں صرف مختصر یہ کہ جس طرف اشارے بھی کیے گئے, اس وقت جو بڑی سپر پاورز ہیں جن کے اشارہ کیا انجینئر صاحب نے بھی, کیا جو داعش کی بڑھتی ہوئی قوت ہے یا جو انتشار کی طرف راستہ بڑھتا ہے, فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ میرا خیال ہے یہ سوچنے والی بات ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بالخصوص افغانستان سے آئے ہوئے مہمانوں کا, اس دعا کے ساتھ کہ افغانستان میں امن ہو, افغانستان میں 40 سال کی لڑائیاں ختم ہو. ابھی جب ہم پروگرام ریکارڈنگ سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے مل کر کے آ رہے ہیں, انہوں نے مطلب ایسی باتیں کی ہیں کہ افغان ڈیلیگیشن بہت مطمئن نظر آ رہا تھا. اس نے یہی کہا, تسلیم بھی کیا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں, لیکن اب وہ کہتا ہے کہ پاکستان اب افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے. بلکہ اس نے تو یہ بھی اعلان کیا کہ ہم نے اب بھارت کے ساتھ اپنی تجارت معطل کی ہے, لیکن جو افغانستان کی تجارت ہے, جو ان کے ٹرک ہے کہ پہلے جو واگا بارڈر تک جاتے تھے, اب ان کو اجازت ہے کہ وہ واگا بارڈر کراس کر کے اٹاری تک بھی اپنا سامان لے جا سکتے ہیں. اچھی باتیں کی ہے. طاہر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.